آج کی جو گفتگو ہے مختصر لیکن تھوڑی زیادہ کمپریہنسو ہوگی. کمپریہنسو اس لیے کہ اب ہم چلتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے ہوئے کچھ چیزیں ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے ساتھ جو شریک کار ہیں اس ڈسکورس کا، انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوں گی. اور جیسا کہ پہلے سے طے ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنی اس گفتگو کو جو جدید تھیریز ہیں، اطلاقی مباحث ہیں ادب کے حوالے سے، ان پر لے کر آنا. اسی سلسلے میں آج ہم جو دو بنیادی مباحث ہیں اور متنازع بھی ہیں اردو میں، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، ان کے درمیان فرق کو بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ان کے درمیان ایک بڑا بنیادی فرق ہے جس پر تضاد پایا جاتا ہے. اگر ہم جدیدیت کے کوئی معنی طے کریں تو جدیدیت کو مختلف جو ماہرین ہیں، وہ تاریخ دان ہیں یا ادیب ہیں یا نقاد ہیں، وہ مختلف طریقوں سے لیتے ہیں. بعض کا یہ خیال ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا قیام یا جارجیا کی جنگ جدت کا باعث بنتی ہے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ ہے، یہ پہلا زمانہ ہے جب عیسائیوں کو احساس ہوا کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں یا وہ غلام ہو گئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو ایک لمبے تاریخی دورانیے میں، بھلے یونانی عہد ہو یا اس کے بعد کا زمانہ ہو، عیسائی قوم دنیا پر حاکم قوم کے طور پر دکھائی دیتی ہے، اور ان کے پاس احساس تفاخر بھی ہے. یہاں تک کہ صلیبی جنگیں بھی انہوں نے اپنے اسی مذہبی احساس تفاخر پر لڑی تھی. اور ان کا یہ احساس تفاخر جب سلطنت عثمانیہ کا پہلا معاملہ ہوا 15ویں صدی میں، اس وقت یہ خاصا اس کو دھچکا لگا. ایک اور رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو 18ویں صدی میں میکینکس کے ذریعے، مشین کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو بدلاؤ آیا زندگی میں، اس بدلاؤ نے مڈل کلاس کو پیدا کیا، درمیانی طبقے کو پیدا کیا، اور اس درمیانی طبقے کے پیدا ہونے کی وجہ سے ادب، نفسیات، آرکیالوجی، تاریخ، پینٹنگ، مصوری، ان میں نئے مباحث شروع ہوئے. اور جو پہلے مرکز دربار تھا، اس دربار کی بجائے عام آدمی مرکز بننے لگا، اور عام آدمی کے مرکز بننے کے ساتھ ساتھ جو پورے مباحث تھے وہ نئے سرے سے وقوع پذیر ہونا شروع ہو گئے یا تشکیل پانے لگے. اس سے علاوہ بھی ایک بحث ہے جو کہتے ہیں جی اس سے بھی زیادہ ضروری جو اس کا تناظر ہے وہ 19ویں صدی کے واقعات ہیں. 19ویں صدی میں جب کالونیل پیریڈ اپنی کمزوری کی طرف بڑھتا ہے، یا جب لوگوں نے دنیا کو کالونیلز کے پنجے میں جانچنا شروع کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو برٹش راج ہے یہ صرف ہندوستان میں نہیں تھا، اور یہ نہیں کہ صرف برٹش راج تھا یا انگریز استعمار تھے، بلکہ فرانسیسی اور دیگر ممالک نے بھی اپنی اپنی سطح پر اپنی کالونیاں بنائی تھیں. حتیٰ کہ پہلی سب سے بڑی کالونی خود امریکہ ہے، جس کو برطانویوں نے ہی ابتداً ایک کالونی کی شکل دی. فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس کالونی کو اون کیا، لیکن ہندوستان کو اون نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آج جمہوری نظام ہے وہ ایک طویل روایت کا حامل ہے، اور ہندوستان میں آج کا بھی جمہوری نظام کئی طرح کے شکوک و شبہات اور کئی طرح کے سوالات کی زد میں. سادہ سے معنوں میں دیکھا جائے تو جدیدیت وہ سارے مباحث ہیں جو ادب کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، تخلیق کے ذریعے، پینٹنگ کے ذریعے اور آرٹ کے جتنے بھی مجموعے ہیں، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، جس میں نیا ڈسکورس سامنے آیا، نئے مباحث سامنے آئے، عام آدمی کی بات ہوئی، اور بنیادی طور پر یہ سیاسی صورتحال ہے. پھر جس میں بعد میں مارکس کو شامل کیا گیا، فرائڈ کو شامل کیا گیا، ڈارون کا جو ارتقاء کا نظریہ اسے شامل کیا گیا، کیونکہ جدیدیت نے پہلی دفعہ خدا کی دنیا میں جو ہمارا تقدیری تصورات ہیں انہیں رد کیا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ نیٹشے نے نعرہ لگایا گاڈ از نو مور، تو ہمارے ہاں بڑی تیزی سے کہہ دیتے ہیں کہ خدا مر گیا ہے. نیٹشے کی یہ معنی نہیں ہے. جب نیٹشے کہتے ہیں گاڈ از نو مور تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری عمومی زندگی کے دائرے میں ہماری جو حیات ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، ان میں خدا دخل اندازی نہیں دیتا، کیونکہ جدیدیت اس طرح کے موضوعات کو نہیں مانتی، اور اس کا یہ خیال ہے کہ انسان خود اپنے قول و فعل کا واقف ہے، قول و فعل کا ذمہ دار ہے، وہی اپنی تقدیر بناتا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو شاعری میں بھی بہت سارے نمونے مل سکتے ہیں. جدیدیت کے اثرات اسی طرح ہمارے ادب پر بھی آئے، جس کو ناول کی صورت میں دیکھا جاتا ہے، افسانے کی صورت میں دیکھا جاتا ہے، نئی نظم کی صورت میں دیکھا جاتا ہے، انشائیہ کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. پھر پوسٹ ماڈرنزم ہے، جسے ہم رد، جدیدیت، پس جدیدیت
یا ماں بعد جدیدیت کہتے ہیں، تینوں چیزوں میں ایک ہی صورت ہے۔ اس کے حوالے سے سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ وہ جو جدید نظریات تھے جس میں انسان مرکز تھا، انسان کی سوچ مرکز تھی، تقدیر پیچھے چلی گئی تھی، خدا اور اس کے تصورات پیچھے چلے گئے تھے، کلیسا کا جو زور تھا وہ توڑ دیا گیا تھا، اور جو ایک بادشاہ کی من مانی تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور ایک نیا سیاسی نظام جسے ڈیموکریسی کہا گیا وہ سامنے آیا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم نے دکھایا کہ اس نظام میں بھی انسان کتنا بے وقت ہے، کیسے ایک بم دھماکے سے لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، کیسے انسانوں کی اجتماعی قبریں بنائی جاتی ہیں، اور انسان اپنی مجموعی حالت میں آج بھی بے توقیر اور بے قیمت ہے۔ اس نئے نظریے کو اور اس کے ساتھ پھر بہت ساری جڑی ہوئی چیزوں کو جو فلسفے میں سامنے آئیں، جو ادب میں سامنے آئیں، جو تنقید میں سامنے آئیں، جو آرکیالوجی میں سامنے آئیں، اینتھروپولوجی میں سامنے آئیں، ایکولوجی میں سامنے آئیں، انہی مباحث سے ماحولیات کے موضوعات نے جنم لیا، انہی مباحث سے جو مضامینی مطالعات ہیں انہوں نے جنم لیا، انہی مباحث سے فلسفے نے نئے نئے طریقوں سے خود کو واضح کرنا شروع کیا، اور ماں بعد جدیدیت بنیادی طور پر ہر اس شگاف کے خلاف ہے جو جدیدیت کی صورت میں، مذہب کی صورت میں، کسی بھی اعلیٰ اقداری نظام کی صورت میں، کسی بھی فلسفے میں پایا جائے اس کو وہ نشان زد کرتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو اس کا ایک بیانیہ سمجھا جاتا ہے، نشان سمجھا جاتا ہے، وہ میٹا نریٹو کو سمجھا جاتا ہے، مہا بیانیہ کو سمجھا جاتا ہے۔ مہا بیانیہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کے آپ آفاقی ہونے کا تصور رکھتے ہو، کیونکہ ماں بعد جدیدیت کے نزدیک کوئی بھی چیز آفاقی نہیں ہے۔ اس میں پھر ایک بحث ہے، ہمارے ہاں کوئی لوگ فوکو کو، کچھ لوگ ڈیریڈا کو کوئی جدید کہتے ہیں، کوئی ماں بعد جدید کہتے ہیں، لیکن چونکہ ایک بڑی کھیپ ہے جو جدید موضوعات کے وقت بھی کام کر رہی تھی اور ماں بعد جدید موضوعات کے وقت بھی کام کر رہی تھی، تو ہم ڈیریڈا پہ، مشل فوکو پہ، فرانس فینن پہ الگ الگ سے باتیں کریں گے۔ ایڈورڈ سعید پہ ایڈورڈ سعید اس طرح سے نمائندہ نہیں ہے، نہ تو پوسٹ کولونیلزم کے نمائندہ ہیں، نہ ہی پوسٹ ماڈرنزم کے نمائندہ ہیں، کیونکہ ایڈورڈ سعید بذات خود فلسفے کے کئی لوگوں سے متاثر ہیں، اور ان کا اپنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے جس کی بنیاد پر ایڈورڈ سعید کو مطالعہ بنایا جائے۔ ان کے ثقافت کے مباحث یا ان کے پوسٹ کولونیلزم کے، استعماریت کے، رد استعماریت کے سارے مباحث کہیں نہ کہیں سے مستعار ہیں، اور انہوں نے اسے وہاں سے لے کر جوں کا توں پیش کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی۔ تو ہم مختصراً یہ دیکھیں کہ جو ماں بعد جدیدیت ہے یہ ساری کی ساری استوار ہے جدیدیت کی نفی پر، اور جدیدیت بنیاد کرتی تھی ایک نئے سیاسی نظام پر جو انسان کے لیے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم، اس کے ساتھ جڑے کچھ اور واقعات، عالمی قحط، کئی طرح کی سالہ سال آنے والی بیماریاں، ترقی پذیر یا تیسری دنیا کے ممالک میں موت کا رقص، وہاں پر جو بے بسی ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے جو مغربی فلسفی ہیں وہ جدیدیت کے بیانیوں کو رد کرنے لگے، اور وہ جو ہم آفاقیت کی بات کر رہے تھے، جیسے مارکسزم کو ایک وقت میں میٹا نیریٹو کہا گیا، اسلام، یہودیت، عیسائیت، بدھزم، یہ سب میٹا نیریٹو ہیں، کیونکہ ان سب کے اندر ایک ماورائیت کا تصور پایا جاتا ہے، اور ماں بعد جدیدیت ہر ماورائیت کو رد کرتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ماں بعد جدیدیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی تشکیل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک فکری تشکیل ہے، جیسے جدیدیت ایک سیاسی تشکیل ہے، حتیٰ کہ کلاسیکلزم یا کلاسیکیت کے اندر ایک خاص طرح کا درباری نظام ہے، ایک خاص طرح کا بادشاہی نظام ہے، اور وہاں مرکز اشرافیہ ہے۔ رومانٹسزم میں مرکز اشرافیہ ہے، جدیدیت میں اشرافیہ مرکز نہیں ہے، بلکہ ڈیموکریسی یا جمہوریت مرکز ہے، اور ماں بعد جدیدیت پھر اس کو بھی رد کرتی ہے۔ ہم اپنے ان مباحث کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن ہمیں زیادہ اچھا لگے گا اگر کچھ طالب علم، کچھ اسکالرز، کچھ اساتذہ اس ڈسکورس میں ہمارا حصہ بنے۔ آئندہ گفتگو میں ہم جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت پر کچھ انگریزی کتابیں اور کچھ اردو کتابوں کا تعارف کرائیں گے، اور پھر اس کے بعد سلسلہ وار ہم کچھ نمائندہ جدید فلسفیوں اور کچھ نمائندہ ماں بعد جدید فلسفیوں کو ایک ایک کر کے بیان کرتے رہیں گے۔ آپ سب کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔